بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں ہمیں یہ بات بڑی عجیب اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے اس بات سے منع کر دیا کہ بیٹے یا بیٹی کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال ہوئی تو ان کے والد ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر ان کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 116 سال تھی۔ اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھے شکار کے لیے تیر بنا رہے تھے۔ اپنے والد کو دیکھ کر خوش ہوئے اور احترام میں کھڑے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، مجھے اللہ کریم نے ایک گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، کیا تم اس کام میں میری مدد کرو گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے حکم پر ان کا ساتھ دینے کی حامی بھری۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر مکہ کی وادی میں بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ طوفان نوح میں یہ عمارت بالکل تباہ ہو گئی تھی اور اس گھر کا نشان بھی باقی نہ رہا تھا۔ جبرائیل امین نے آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کی بنیادوں کی نشاندہی کی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی تو حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور طواف و قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو۔ ابراہیم نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر شروع کی جن پر آدم نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اس گھر کی تعمیر کے لیے اللہ نے دنیا کے 5 برگزیدہ پہاڑوں کے پتھر انہیں عطا کیے۔ اس گھر کی تعمیر کے لیے کوہ طور، کوہ سینا، کوہ ہرا، کوہ جودی اور لبنان کے پتھر اللہ کریم نے فرشتوں کے ذریعے سے عطا کیے۔ مکہ کے شمالی پہاڑی سلسلے کو ابو قبیس کہتے ہیں۔ ابو قبیس کو امانت دار پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اسے امانت دار پہاڑ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے سنگ اسود یعنی حجر اسود کو اپنی گود میں سنبھالے رکھا۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو یہ پتھر بھی ساتھ ہی جنت سے آیا تھا۔ اس وقت اس پتھر کا رنگ چمکدار سفید تھا۔ یہ پتھر رات میں چمکا کرتا تھا۔ جب اس کی ضرورت پڑی تو سنگ اسود ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا، جس کی نشاندہی جبرائیل امین نے کی۔ دونوں باپ بیٹا ایک ایسا گھر تعمیر کر رہے تھے جو ان کے اپنے رہنے کے لیے نہیں تھا۔ اس گھر کو دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہونی تھی۔ اس گھر کو اللہ کے گھر کے طور پر بنایا گیا۔ تمام دنیا سے لوگ آ کر اس گھر کی زیارت کیا کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر دیواریں بنانا شروع کر دیں۔ اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں کو توڑ کر پتھر اٹھا کر لاتے تھے، ان پتھروں کو جوڑ کر دیوار بناتے تھے۔ اس گھر کی دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے کے لیے اوپر ہاتھ جانا ممکن نہ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس پہاڑ سے ایک اور پتھر اٹھا کر لائے۔ انہوں نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر دیواریں بنانا شروع کر دیں۔ اس پتھر کی خوبی یہ تھی کہ جو دیواریں اونچی ہوتی گئیں، یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر اترنا ہوتا تو یہ پتھر زمین کی طرف اتر آتا تھا۔ اسے آپ آج کل کے زمانے میں خودکار یعنی آٹومیٹک ہائیڈرولک نظام کہہ سکتے ہیں۔ دیواریں مناسب اونچائی پر پہنچیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی جنوب مشرقی دیوار کے کونے میں سنگ اسود یعنی حجر اسود کو رکھ دیا۔ طواف کرتے وقت سنگ اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ یہ گھر کوہ صفا اور کوہ مروہ کے پاس بنایا گیا۔ زمزم کا چشمہ بھی اس کے قریب ہی تھا۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ گھر صفا مروہ اور چشمہ زمزم کے درمیان بنایا گیا۔ گھر مکمل ہونے پر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ آخری ملاقات تھی۔ اس گھر کی تعمیر مکمل ہونے تک جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے رہے، اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے۔
جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان 9 سے 10 سینٹی میٹر گہرے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے بندے کو اس انعام سے نوازا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیے۔ سخت پتھر اللہ کے نبی کے پاؤں کے لیے نرم ہوا اور اپنے دامن میں ان کے قدموں کا نقشہ ہمیشہ کے لیے سمیٹ لیا۔ اللہ کریم نے اسے اپنے گھر بیت اللہ کی خوبصورتی بنایا۔ سب لوگوں سے کہا کہ اس جگہ یا اس کے قریب نماز پڑھو۔ اب یہ پتھر بیت اللہ کے صحن یعنی مطاف میں شیشے کے ایک 6 کونے والے قبہ میں محفوظ ہے۔ اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یوں اس کائنات کے مالک کا پہلا گھر زمین پر بن گیا۔ یہ گھر سادہ بھی تھا اور پروقار بھی تھا۔ ابراہیم اور اسماعیل کے بنائے ہوئے اس گھر کا طواف آج بھی کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف ہر وقت جاری رہتا ہے سوائے فرض نماز کے دوران۔ یہ گھر مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے۔ مسلمان دنیا میں کسی بھی جگہ ہوں اسی گھر کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اپنے مکعب نما شکل کی وجہ سے یہ کعبہ کہلایا۔ سنگ اسود اور مقام ابراہیم میں موجود پتھر جنت کے پتھر ہیں۔ اس گھر کے بارے میں اللہ کریم کا ارشاد ہے، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور پناہ کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ طواف و اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں بہت سی آزمائشوں سے گزرے۔ ان کی بیوی سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ان آزمائشوں میں کامیاب رہے۔ اللہ کریم کو اس خاندان کی آزمائشوں میں کامیابیاں اتنی پسند آئیں کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ سیدہ ہاجرہ کا صفا و مروہ کے درمیان چلنا اور دوڑنا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی کا چشمہ نکلنا، سیدہ ہاجرہ کا پانی کو زمزم کہنا اور پانی کا رک جانا، شیطان کا اس خاندان کو مختلف جگہ پر بہکانے کی کوشش کرنا اور پھر ان جگہوں پر شیطان کو کنکریاں مارنا، اسماعیل کی قربانی کے لیے مکہ سے باہر جانا اور حرم کی حد مقرر ہونا، اسماعیل کی جگہ جانور کی قربانی، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا اللہ کا گھر تعمیر کرنا، ابراہیم کے پاؤں کے نشان محفوظ رکھنا، ابراہیم کے نماز پڑھنے کی جگہ کو سب کے لیے مصلی بنانا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے واسطے طواف و عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، بڑا ہی بابرکت اور سارے جہاں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔